ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود شاہان اودھ اور عزاداری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دیں پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ ناظرین، عزاداری آج پوری دنیا میں جس جوش و خروش کے ساتھ منائی جاتی ہے، اس کا جواب اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہ لکھنؤ میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب میر عبداللہ صاحب، جو ہمیں بتائیں گے کہ آخر لکھنؤ کو جو شرف حاصل ہوا اور لکھنؤ میں جو عزاداری منائی جا رہی ہے اس کے پیچھے کن عظیم ہستیوں کا ہاتھ ہے۔ تو میر جعفر عبداللہ صاحب، آج لکھنؤ کی پہلی تاریخ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آخر لکھنؤ کو جو شرف حاصل ہے اس عزاداری کے سلسلے سے، اس کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے اور یہ کس کی بدولت ہے؟ دیکھیے، اس میں نوابین اودھ، شاہان اودھ، بیگمات اودھ، مومنین، شعراء اکرام اور ہر وہ شخص جو کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے، جو انسانیت سے نزدیک ہے، ان سب کا اس میں کہیں نہ کہیں بہت اہم کردار ہے۔ تو اب صاحب ہم کو یہ بتائیے کہ جو آج پہلی کا جلوس ہے، جیسا کہ آج پہلی کا جلوس بڑے امباڑے سے چھوٹے امباڑے جاتا ہے، تو اس جلوس کو جو شرف حاصل ہوا یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ ہمارے اودھ کے جو تیسرے بادشاہ محمد علی شاہ بہادر تھے، 1837 سے 1842 تک ان کی حکومت رہی، اور انہوں نے 1839 میں حسین آباد ٹرسٹ، حسین آباد مبارک قائم کیا، جس کے زیر اہتمام یہ ہمارے شاہی جلوس، جس میں پہلی زری کا جو جلوس ہے وہ بڑے امام باڑے سے اٹھ کر چھوٹے امام باڑے آتا ہے۔ پہلے یہ بڑے امام باڑے سے اٹھتا تھا، یہ گول دروازے سے ہوتا ہوا، کھن جی کی کوٹھی کے سامنے سے ہوتا ہوا، اسی گھنٹہ گھر کے سامنے سے گھوم کے چھوٹے امام باڑے آتا تھا، اور یہ زری وہاں بڑھائی جاتی تھی۔ یہی زری 10 محرم کو 10 بجے دن میں اٹھ کر اسی شان و شوکت کے ساتھ، انہی روایات کے ساتھ روضہ کاظمین میں دفن ہوتی تھی۔ اس میں وہ ماہی مراتب، اس میں وہ اہتمام، وہ موم کی زری، وہ لاڈو ساخن کا تعزیہ، وہ ذوالجناح، وہ علم، وہ مرثیہ خان، اور وہ شاہی انداز کے جو ایک جلوس میں رسم و رواج ہونا چاہیے، وہ سب قائم ہیں۔ اور 20 سال کے لیے یہ جلوس اعضا جب بند ہو گئے تھے تو ایک جنریشن ایسی ہوئی کہ جنہوں نے یہ جلوس دیکھے نہیں، اور ابھی بھی افسوس یہ ہے کہ یہ جلوس تو بحال ہو گئے، لیکن تقریباً 27 سال سے 10 محرم کی یہ شاہی زری، جو کہ محمد علی شاہ بہادر کے عزا خانے سے اٹھ کے روضہ کاظمین میں دفن ہوا کرتی تھی، اس کو ابھی نہیں اٹھایا جا رہا ہے، جس کی ہم لوگ برابر گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو امام حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی ہے اور اپنے بھرے گھر کو کربلا معلیٰ میں اللہ کے دین کے لیے اور اپنے نانا کے دین کے لیے، اسلام کے لیے قربان کر دیا، جو مظلوم کے لیے انہوں نے ایک شہادت دی، اور جو انہوں نے ایک ذہنیت دی کہ مظلوم کی حمایت کرو اور جابر اور شاطر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ اور اس کا مقابلہ کرو، حق پر رہو اور سچائی پر رہو، چاہے تمہیں اپنا سر کیوں نہ دینا پڑ جائے۔
تو یہ امام باڑے، یہ زری، یہ تابوت، یہ رسومات اعضا، یہ وہ ہیں کہ اس میں یہ صرف شیعہ اور سنی اس سے میں محدود نہیں ہے. در حسین پہ آتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. اور اس جلوس میں آپ دیکھیں گے کہ گنگا جمنی تہذیب کا ایک بہترین مظاہرہ ہے. اس میں آپ کو ہندو، مسلمان، ہر عمر کے، ہر طبقے کے، ہر سن کے، ہر صنف کے آپ کو عزادار، مومنین، تعزیہ دار ملیں گے، اور ان کا تعلق انسانیت سے ہوتا ہے، اور وہ محبت و آشتی کا پیغام دیتے ہیں اور بھائی چارگی کا ثبوت دیتے ہیں. بہت خوب، بہت خوب. یزیدوں سے کہہ دو کہ گزرے سنبھل کر، رواں ہے یہاں آنسوؤں کا سمندر، کہیں آنا جائے بھور میں مقدر، یہ ہے لکھنؤ مرکز ذکر سرور، اسے لوگ شہر عزا کہہ رہے ہیں. میر جعفر عبداللہ صاحب، ہماری گفتگو جاری ہے اور آپ سے مسلسل بات ہو رہی ہے پہلی کے جلوس کے سلسلے سے. آپ نے جیسا کہ بتایا کہ جو عزاداری کو شرف حاصل ہے وہ صرف شان اودھ یعنی نوابین اودھ کی بدولت ہے. تو ہم جاننا چاہتے ہیں جو آج پہلی کا جلوس ہے اس میں جو زری ہے کافی مشہور ہے، موم کی زری ہے، تو اس کے سلسلے سے بتائیں کہ آخر یہ اس کی تعمیر کس طریقے سے ہوئی اور اس کو بنانے والے کون ہیں؟ دیکھیے، اودھ میں جب بھی کوئی کام کیا گیا تو اس میں ندرت پیدا کی گئی. اب ظاہر ہے کہ جو ائمہ کے روضہ اطہار ہیں وہ بہت ہی عالیشان اور خوبصورت ہیں، اور یہ شاہی زری کا جلوس امام حسین علیہ السلام سے وابستہ جو کہ شاہان اودھ اٹھوا رہے ہوں تو اس کی شان و شوکت بھی ویسی ہی ہونا چاہیے. تو عام طور سے جو تعزیے ہوتے تھے یا زری ہوتی تھی، اس زری میں کوئی ندرت پیدا کرنا تھی تو اس میں جو ڈیکوریشن ہوتا ہے، اس میں جو بیل، بوٹے، گمزیاں، جو در و دریچے، یہ موم سے اس کو بنایا جاتا تھا. اور اس میں اب وہ کاریگر نہیں ملتے، اب وہ کاریگر رہے نہیں، اس کے مخصوص کاریگر ہوا کرتے تھے. یعنی یہ شاہی زری 3 مہینے پہلے ایام اعضا سے بننا شروع ہو جاتی تھی، اور یہیں چھوٹے امام باڑے کی سینچیوں میں ابھی بھی یہ زری بنائی جاتی ہے. 20 بائی 20 فیٹ کا تو اس کا چوکا ہوتا ہے، اس کے اوپر 20 فیٹ کی یہ زری ہوتی ہے جس کے اوپر موم کا کام ہوتا ہے اور بہت ہی نفیس ہوتا ہے. اس کو 80 کہار اٹھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں وہ ماہی مراتب. سب سے پہلے تو حسین آباد مبارک کا نشان ہوتا ہے، اس کے پیچھے روشن چوکی ہوتی ہے جس کے اوپر شہنائی ہوتی ہے، نقارہ ہوتا ہے جس میں تاشا ہوتا ہے، بگل ہوتا ہے، اور اس میں جو تعزیتی دھنیں ہیں، جو بینیا دھنیں ہیں، جو ماتموں کی دھنیں ہیں، وہ بجائی جاتی ہیں. اس کے پیچھے سبیل ہوتی ہے، اس میں دودھ کا شربت ہوتا ہے، پستے اور بادام کی مہین ہوائیاں کٹی ہوئی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، کیوڑا اور گلاب ہوتا ہے، وہ زائرین کے لیے تبرک ہوتا ہے. ان کے پیچھے جو ہاتھی ہوتے ہیں اس پر ماہی و مراتب ہوتے ہیں، جس میں تاج ہے، مچھلی ہے، سورج ہے، سیف ہے، سورج مکھی ہے. یہ بادشاہ کے ماہی و مراتب ہوتے ہیں. ان کے پیچھے اونٹ ہوتے ہیں، ان کے اوپر علم ہوتے ہیں، نیزے ہوتے ہیں. ان کے پیچھے پیادے ہوتے ہیں جو سبز اور سیاہ جھنڈیاں لے کے چلتے ہیں. یعنی وہ ایک شاہی لشکر ہے جو کہ چل رہا ہے. جو میدان کربلا میں جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کا لشکر ہوتا تو شاہی انداز میں جب بادشاہ اس کو اٹھوا رہا ہے تو ان کی شان و شوکت کو دیکھتے ہوئے ان کے حسب حیثیت وہ ویسا شان و شوکت. نواب صاحب، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو زری بنائی ہے تو ایک مہارت ہوتی ہے، جس طریقے سے شاہن اودھ آپ کی تعمیرات میں وہ نقاشی، وہ جو نقوش جو پیش کیے گئے ہیں، جس طریقے سے اب جو زری کو یہ شرف حاصل ہوا، بنانے والے کون تھے ان کے بارے میں بتا دیں. دیکھیے، اس میں مخصوص کاریگر ہوتے تھے. اس میں ہندو بھی ہوتے تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے، کچھ لکھنؤ کے تھے
جو کہ کھدرے کی طرف رہا کرتے تھے، کچھ زیدپور سے آتے تھے، کچھ سیتاپور سے آتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے وہ کاریگر جو تھے وہ کامیاب ہو گئے اور ایک طرح سے اب انخواہ ہو گئے، اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہے ہیں۔ تو ہر فن ایسا ہی ہے، فنون لطیفہ جو یہاں کے اوپر اودھ میں تھے اس میں کتنے ہی غائب ہو گئے، جو میوزیمز میں آپ سامان دیکھیں گے لیکن اب اس کے کاریگر نہیں رہے۔ تو یہ چاہے وہ شاہی زری موم کی ہو یا اس کے ساتھ میں وہ مرثیہ خوان ہوں، بھئی میر انیس صلی اللہ مقامہ اور مرزا دبیر نے جو مراثی پیش کیے اور جو ان کے دور میں مرثیہ خوانی اور مرثیہ گوئی ہوتی تھی، یا جو زمانے میں پیش خوانی ہوتی تھی، جو سوسخان تھے یا سلام پڑھتے تھے، اس دور میں 12 خوانیاں اودھ میں تھیں، جس میں سے زیادہ تر تو غائب ہو گئیں۔ اب آپ کو ایک آدھ نثار خان مل جائیں گے، روضہ خوانی تو ختم ہو گئی، حدیث خوانی ہے، نوحہ خوانی ہے، پیش خوانی ہے۔ اب مرثیہ خوانی ماشاءاللہ سے پھر سے اس کا ایک طرح سے عروج آ رہا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا تھا جو کہ وہ بھی غائب ہو گئی تھی، لیکن نواب حیدر نواب جعفری صاحب نے اس کو قائم رکھا، انہوں نے اپنا ادارہ قائم کیا اور اب مرثیہ خوانی بھی ماشاءاللہ سے اس کا اشرا ہوتا ہے۔ تو اب محرم ظاہر ہے کہ جہاں پر محرم منایا جاتا ہے، جہاں کا جیسا استعداد ہوتی ہے، جہاں پر جیسا علمی ماحول ہوتا ہے، اب اگر آپ دیکھیں کہ وہ بیچارے اگر وہ ہیں جو کہ لال بیگیے ہیں، وہ مارشل آرٹس دکھا رہے ہیں، وہ ڈرمز بجا رہے ہیں، لیکن مولا کو یاد کر رہے ہیں۔ جو جس کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اس انداز میں مولا کا نام لیتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے۔ لکھنؤ چونکہ علم و ادب کا گہوارہ رہا، یہاں پر علم اپنے عروج پر تھا، تو اس میں یہ سب خوانیاں جو تھیں وہ اپنے ان کے عروج ہوئے اور اس طرح سے محرم منایا گیا۔ بہت خوب۔ ہم ناظرین آپ کو بتا دیں کہ ہم اس وقت لکھنؤ کے پہلی کے جلوس میں ہیں اور ہمارے ساتھ جو اس وقت ہستی ہے یہ بہت ہی مشہور و معروف ہستی ہیں نواب میر جعفر عبداللہ صاحب، جو ہمیں مسلسل بتا رہے ہیں پہلی کے جلوس کے بارے میں، بتایا کہ اس جلوس کی تعمیر کس طریقے سے ہوئی، اور جو زری ہے اس میں آپ زری دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی عالیشان، یعنی ہم پرنور، یعنی ہم اپنی آنکھوں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس شبی کی زیارت کر رہے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں جو لکھنؤ میں، یوں دیکھا جائے عزاداری پوری دنیا میں منائی جاتی ہے، لیکن جو شرف لکھنؤ کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں۔ فیض آباد کی بات آتی ہے کہ نواب شجاع الدولہ کی جو وائف تھیں بہو بیگم صاحبہ، جو عزاداری منتقل ہوئی، جو یہاں پر لکھنؤ سے شروعات ہوئی، تو اس کی کیا مطلب ہسٹری رہی ہے، تھوڑا سا لفظوں میں بتا دیں آپ۔ دیکھیے، شجاع الدولہ بہادر کے جو بیگم تھیں بہو بیگم صاحبہ، شجاع الدولہ بہادر اور بہو بیگم صاحبہ نے عزاداری کو بہت عروج دیا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ نواب شجاع الدولہ بہادر کے زمانے میں بابری مسجد سے ٹھاکر درشن سنگھ، جو مغلیہ فوج کا سردار تھا، سپہ سالار تھا، ایک صوفی نے چوک پر تعزیہ رکھا تھا، اور پہلا اودھ میں جو علم جناب عباس علیہ السلام کے نام کا اٹھا ہے وہ ٹھاکر درشن سنگھ نے بابری مسجد سے اٹھایا تھا، اور وہ اتنا مقبول ہوا کہ دور دور سے، قرب و جوار سے اور مختلف صوبوں سے لوگ اس علم کی زیارت کرنے کو تشریف لاتے تھے۔ جب اس کی مقبولیت بڑھی، دوسرے برس بہو بیگم صاحبہ وہ بھی علم کی زیارت کرنے کے لیے گئیں اور 3 لاکھ روپے کا نذرانہ انہوں نے وہاں کے اوپر پیش کیا اور نذر چڑھائی۔ میر انیس صلی اللہ مقامہ کے بزرگ یہ سب فیض آباد میں تھے۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ میر انیس صلی اللہ مقامہ 1904 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے، 15 سال کی عمر میں لکھنؤ تشریف لائے، اور ان کے والد نے ان سے کہا کہ غزل نہ کہو، اگر یہی تمہارا ٹیلنٹ جو ہے یا مولا کی مدح میں ان کے غم میں شامل ہو جائے تو بس۔ میر انیس صلی اللہ مقامہ نے مرثیہ خوانی اور مرثیہ گوئی شروع کر دی، اور لکھنؤ کو وہ مرثیے کے مقام پر پہنچایا کہ ان کا جو مقابلہ ہے وہ بائرن سے اور کیٹ سے اور شیکسپیئر سے کیا جاتا ہے۔
اگر میر علی صلی اللہ مقامہ کے زمانے میں ہمارے مراثی اس طرح سے پرنٹ ہوتے اور پبلش ہوتے جیسے کہ یہ یورپین جو آتھرس تھے ان کے ہوئے، تو ان کا مقام کچھ اور ہوتا۔ جلوس بڑے امام باڑے سے چھوٹے امام باڑے آتا ہے، تو اس جلوس کو اٹھانے میں کون کون لوگ ساتھ میں ہیں، اور یہ حسین آباد ٹرسٹ سے ہے یا اور بھی لوگ اس میں شامل ہیں؟ دیکھیے، حسین آباد ٹرسٹ کے تحت تو یہ شاہی جلوس اٹھتے ہی ہیں۔ اس کا تقریباً 20 لاکھ کا محرم کے اخراجات ہوتے ہیں جو کہ ٹرسٹ برداشت کرتا ہے۔ کیونکہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ حسین آباد ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، تو ایڈمنسٹریشن اس کے لیے دونوں طرح سے ذمہ دار ہے کہ یہ جلوس جو ہیں بخوبی اٹھائے جائیں اور اپنے مقام تک سیفلی پہنچائے جائیں۔ اس میں جو مرثیہ خان ہیں، جو سوز خان ہیں، جو مومنین ہیں یا شاہی خاندان کے افراد ہیں اور دوسری قوموں کے جو لوگ ہیں جو کہ امام حسین علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ دور دور سے تشریف لاتے ہیں اور اس شاہی زری کی زیارت کرتے ہیں۔ لکھنؤ میں پہلے آپ کو تعجب ہوگا کہ ایران سے اور عراق سے زائرین لکھنؤ کے محرم کی زیارت کرنے کے لیے، یہاں کی مجالس کو سننے کے لیے، اور 7 محرم سے 7، 8، 9 محرم کو جو یہاں پر روشنی اور چراغاں ہوتی ہے، وہ اسی لیے ہوتی تھی کہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام سے کم واقف ہیں وہ اس روشنی کے بہانے یہاں تشریف لائیں اور وہ دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ امام باڑے کیا ہیں، یہ روشنی کن کی یاد میں ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے۔ یہ ایک پوری تہذیب ہے، مطلب یہ ایک اخلاقیات کا ایک طرح کا درس ہے جو کہ سماج کو اگر امام حسین علیہ السلام کو سمجھیں اور جانیں اور پرکھیں اور اس کے بعد میں اپنائیں اپنے دلوں میں اور اپنے عمل میں، تو یہ ماحول جو ہے خود بخود بہت بہتر ہو جائے گا۔ جوش ملیح آبادی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک پیغام، آپ نے جیسے ابھی یہ بات بتائی کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، یعنی مذہب نہیں بتا رہا ہے کہ آپس میں بیر ہو، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیغام انسانیت کا پیغام ہے، یعنی جہاں تک میرا پیغام پہنچے وہ انسانیت ہو، اور انسانیت کے علاوہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کبھی نہیں چاہا کہ باطل کا ساتھ ہو۔ تو آپ ایک پیغام دیجئے۔ جی، واقعہ بیان کرتا ہوں۔ کل ایک مجلس جو ٹیلی ویژن کے اوپر براڈ کاسٹ ہو رہی تھی، ریلے ہو رہی تھی، اس میں ایک مولانا صاحب پڑھ رہے تھے کہ گرو نانک دیو نے اپنے مرید سے کہا کہ جاؤ امام حسین علیہ السلام کا سوگ مناؤ، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے ہیں نہیں، ان کا ہم سوگ کیوں منائیں؟ تو گرو نانک دیو نے کہا جاؤ اپنی بیٹی کے ساتھ جا کے عقد کر لو۔ انہوں نے کہا ہائیں، یہ ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ تو گرو نانک دیو نے یہ کہا کہ وہ جو ضمیر ہے تمہارا وہی امام حسین علیہ السلام ہے، وہی تمہیں روک رہے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پیغام دے دیجئے آپ کہ اس وقت ماحول جو کہا جا رہا ہے سامنے ہے کہ بہت زیادہ مطلب نا اتفاقیاں لوگوں کے دل میں بیٹھی ہیں، جبکہ نا اتفاقی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ایک پیغام ہے اس باطل کے لیے جس نے کربلا میں ایک ایسا غضبناک کام کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کو روکنے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے پورے عزیز اور اقارب، پورے گھر والوں کے ساتھ، یعنی 72 لوگ شہید ہوئے کربلا کی اس جنگ میں۔ تو آج پہلی محرم ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک پیغام دیجئے تاکہ امن و سکون رہے، کسی طرح کی کوئی نا اتفاقی پیدا نہ ہو۔ سب سے پہلے تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر اخبارات میں، پرنٹ میڈیا میں یا آپ کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یہ جو اسکرمشز ہوتی ہیں جس کو شیعہ و سنی کا نام دیا جاتا ہے، وہ شیعہ و سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ عزادار جو ہیں وہ اہل سنت ہیں، وہ ہندو بھی ہیں۔ یہ جو تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جو شرپسند ہیں، یہ جو ٹیررسٹ ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پیشے ور ہیں، ان کو پیسے دے کے بھیجا جاتا ہے کہ یہ کچھ شر پیدا کریں۔ تو میرا واضح طور کے اوپر پہلا پیغام تو یہ ہے کہ اس کو ہندو، مسلم یا شیعہ اور سنی کا مسئلہ نہ کہا جائے، یہ حسینی اور یزیدی کا مسئلہ ہے۔ جو انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کا سوگ مناتے ہیں،
اور جو یزیدی نقطہ نظر سے ہیں وہ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بہت خوب میر جعفر عبداللہ صاحب، آپ نے بہت اچھی دلیل پیش کی، یعنی انسانیت کا پیغام بتا گئے حضرت امام حسین علیہ السلام، جیسا کہ ابھی آپ نے عرض کیا تھا، اور مرحوم جوش ملی آبادی صاحب کا شعر بھی تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم یقیناً پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو اسی سلسلے سے ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن ابھی یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، یعنی ایک وقفے کے بعد ہم لوٹیں گے اور پھر بات کریں گے نواب صاحب سے۔ تو ناظرین، ہماری گفتگو مسلسل جاری ہے، اور گفتگو ہے عزاداری کے سلسلے سے کہ آج پہلی ہے محرم کی پہلی تاریخ، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے آج پورے لکھنؤ کے دور دراز اور اطراف کے علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں میر جعفر عبداللہ صاحب سے، جو ہمیں مسلسل بتا رہے ہیں اس عزاداری کی خصوصیت، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو شاہان اودھ یعنی نوابین اودھ کی جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں اس عزاداری کو برقرار رکھنے کے لیے، اس میں آپ کتنا آگے بڑھ چڑھ کر جو عوام ہے، لکھنؤ کی خاص کر عوام ہے، حصہ لے رہی ہے، اور ان کی اس قربانی میں اپنے اس حق کی تلاش کر رہی ہے جو ان کا حق ہے۔ اور ہم بات کر رہے ہیں میر جعفر عبداللہ صاحب سے۔ میر جعفر عبداللہ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ نوابین اودھ، جو یہ بھی ہم قربانی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے لکھنؤ کی شان و شوکت کو برقرار رکھا اور اتنے بڑے بڑے امام باڑے بنوائے، جس میں خاص کر یہ امام باڑے اس لیے بنوائے کہ عزاداری جو آج ہم اگر سڑکوں پر کہیں کھڑے ہو کر اگر نوحہ یا ماتم کرتے ہیں تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم انہی امام باڑوں کا استعمال کریں، کیونکہ یہ اتنی بڑی جگہیں ہیں کہ اس کے اندر ہزاروں کا مجمع شامل ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آصف الدولہ نے جو امام باڑہ بنوایا، بڑا امام باڑہ، اس کی کیا خصوصیت ہے، اور جو آج چھوٹا امام باڑے میں ہم کھڑے ہیں اس کی بھی کیا خصوصیت ہے؟ دیکھیے 1775 میں نواب شجاع الدولہ بہادر، جو کہ اودھ کے تیسرے نواب تھے، ان کا انتقال ہوا۔ ان کے صاحبزادے نواب آصف الدولہ بہادر اودھ کے چوتھے نواب ہوئے۔ اس وقت ان کا دارالخلافہ یا ان کا کیپٹل فیض آباد ہوا کرتا تھا۔ بہو بیگم صاحبہ چونکہ بہت ہی روب و تاب کی بیگم تھیں، تو نواب آصف الدولہ بہادر یہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ جہاں پر ان کی والدہ کی حکومت چل رہی ہو وہاں پر ان کا بیٹا حکومت کرے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ فیض آباد کے مقابلے میں لکھنؤ ٹوپوگرافیکلی یعنی کنیکٹیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ لکھنؤ جو تھا اور اطراف سے زیادہ بہتر کنیکٹڈ تھا بنسبت فیض آباد کے، تو انہوں نے اپنا کیپٹل فیض آباد سے لکھنؤ 1775 میں منتقل کیا۔ آصفی مسجد پہلے بنی۔ نواب آصف الدولہ کی یہ جو امام باڑے میں مسجد ہے، اس کی پہلے تعمیر ہوئی، اور جب نواب آصف الدولہ بہادر اس میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو ان کے اعزاء، ان کے وزراء، رؤساء، شرفاء، لکھنؤ کے معززین یہ ان کے ساتھ موجود تھے، اور نماز کے بعد لوگوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ کاش اس مسجد کے ملک اسی کے شایان شان ایک امام باڑہ بھی ہوتا تو کیا خوب ہوتا۔ تو نواب آصف الدولہ بہادر نے احکام جاری کیا کہ جو آرکیٹیکٹس ہیں وہ اپنے پلان پیش کریں۔ حافظ کفایت اللہ جو کہ ایرانی نسل کے تھے، ان کا جو نقشہ تھا وہ اپروو ہوا اور پاس کیا گیا، لیکن اس میں ایک کچ تھی، اس میں ایک خامی تھی کہ ایک مقام کے اوپر ایک ضعیفہ تھی، ان کا چھپر پڑا ہوا تھا اور کھپریل پڑی ہوئی تھی۔ تو کفایت اللہ نے یہ فرمایا کہ جب تک یہ آراضی نہیں لی جاتی تو یہ نقشہ جو ہے مکمل نہیں ہوگا، اس میں کان آ جائے گا۔ نواب آصف الدولہ بہادر نے ان ضعیفہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ یہ اراضی مجھے عنایت فرمائیں اور اس کے عوض میں آپ جو چاہیں
जितना चाहें और जहाँ चाहें आप मुझसे ले लें। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं ये अराज़ी आपको इसलिए नहीं दे सकती कि मैं अपने मौला का ताज़िया रखती हूँ। यानी उस ज़माने के नवाबीन और उस ज़माने के अवाम लाडो साखन, यानी जो भिश्ती की ख़वातीन होती हैं वो साखन होती हैं और वो साखी होते हैं, तो उनकी इतनी जुरत कि नवाब से इनकार कर देना ये मौला की अक़ीदत में, और नवाब का नाराज़ ना होना, वो बनफ़्स नफीस तशरीफ़ ले गए और उन्होंने भी यही गुजारिश की कि इसको मुझे आप इनायत फ़रमाएँ और इसके एवज़ में आप जो चाहें, जहाँ चाहें, जितना चाहें मुझसे ले लें। उन्होंने इनसे भी साफ इनकार कर दिया कि मैं ये जगह इसलिए नहीं दे सकती कि मैं अपने मौला का ताज़िया रखती हूँ। तो नवाब आसिफ़ुद्दौला ने फ़रमाया कि जिन मौला का ताज़िया आप रखती हैं, उन्हीं मौला का ताज़िया और ज़री रखने के लिए मैं एक इमाम बाड़ा तामीर करवाना चाहता हूँ और इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ। तो उनकी दो शर्तें थीं। उन्होंने कहा मेरी दो शराइत हैं, अगर आपको ये कबूल हों तो इनका फ़रमाएँ। उन्होंने कहा जिस तारीख़ मैं ये ताज़िया रखती हूँ उसी तारीख़ रखा जाए। यानी 28 ज़िलहिज को लाडो साखन अपना ताज़िया 29 ज़िलहिज को रख दिया करती थी, और जिस मकाम पर रखती हूँ उसी मकाम पर रखा जाए। उन्होंने ये दोनों शराइत कबूल की और आज तक वफ़ा हो रही हैं। लाडो साखन ने बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी उजरत के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर नवाब को ये आराज़ी वक़्फ़ कर दी और गिफ्ट कर दी। तो आप जो बड़े इमामबाड़े में जब एंटर होते हैं तो दाहिनी तरफ एक शानशीन है छोटी सी, उसके ऊपर जो आप एक ताज़िया देखते हैं वो लाडो साखन का ताज़िया है, और उसके बराबर में आप छोटा सा एक लकड़ी का जो दरवाज़ा देखते हैं वो लाडो साखन की उस खपरेल में जो दरवाज़ा लगा हुआ था वो उनकी निशानदही कर रहा है। और शाही ज़री के पीछे जो एक बुढ़िया का ताज़िया कहलाता है वो लाडो साखन ही का ताज़िया है। यानी लाडो साखन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ये क़ुरबानी पेश करके अपनी आराज़ी नवाब को गिफ्ट कर दी। वो हमेशा के लिए उनको जन्नत में जगह मिल गई और वो अमर हो गई। तो ये नवाबीन अवध का कंट्रीब्यूशन है, और उन्होंने कभी जुल्म व सितम नहीं किया। नवाब आसिफ़ुद्दौला जब चांद हो जाता था स्याह लिबास में हो जाते थे, फ़र्श के ऊपर ज़मीन में आराम करते थे। सुबह से उनका मामूल होता था कि पहली मुहर्रम से जो अहले हुनूद ताज़िया रखते थे उनके चौकों पर जाते थे, उनके अज़ाख़ानों में जाते थे। कहीं 100 रुपये, कहीं 500 रुपये, कहीं 1000 रुपये, कहीं 2000 रुपये, कहीं 5000 रुपये, इस हिसाब से वो नज़्र चढ़ाते थे, वो पेश करते थे। यानी अज़ादारी को फ़रोग़। ये जो आप मुहर्रम में तबर्रुक देखते हैं कि ये बाकर ख़ानी और शीरमाल और तोड़े, यानी पुलाव भी है और ख़ौरमा भी है और आलू का सालन भी है और अरबी का सालन भी है और ख़मीरी रोटी भी है और ज़र्दा भी है और सफ़ेदा भी है, ये उन लोगों को दिया जाता था कि जो इमाम से मानूस नहीं थे, कि वो तबर्रुक की ही लालच में मौला के ज़िक्र उनके कानों में पढ़े और वो समझें कि मौला कौन थे, उनकी क़ुरबानियाँ क्या थी हमारे लिए, इस बहाने वो तशरीफ़ लाएँ। ये रोशनी जो होती थी, जैसे मैंने अर्ज़ किया, ये इसीलिए की जाती थी कि जो ज़ायरीन हैं और उसके अलावा जो लोग हैं वो रोशनी के बहाने इमाम बाड़ों में तशरीफ़ लाएँ और हमारे रसूम अज़ा जो हैं उनसे आशना हों और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचानें। और उसके बाद में फिर जो रसूमात होती थी और याम अज़ा की जो तबर्रुकात होते थे, और ये जो आर्किटेक्चर है, ये बड़े इमाम बाड़े हैं, ये चाहे ये बड़ा इमाम बाड़ा हो, ये छोटा इमाम बाड़ा हो, या रोज़ा काज़मैन हो, जो कि लाला जगन्नाथ ने बनवाया। राजा टिकैत राय का हिंदू थे, राजा झाऊलाल हिंदू थे, उन्होंने इमाम बाड़े बनवाए। मुसलमानों ने मंदिर बनवाए। ये जो अलीगंज का मंदिर है, ये बहू बेगम साहिबा ने इसकी संग बुनियाद रखी, और जो नवाब सादत अली ख़ां की वालदा थी उन्होंने एक जागीर इसके लिए वफ़ की। तो हिंदू और मुस्लिम का एक गंगा जमनी तहज़ीब का एक ऐसा राबिता था, और ख़ुसूसन मुहर्रम को यहाँ के अवाम ने अपनाया। और उस ज़माने के जो शुअरा थे, हिंदू शुअरा, उनका कलाम अगर आप पढ़ें, उन्होंने क्या क्या मरासी कहे हैं, क्या क्या सलाम कहे हैं, क्या मनक़बत कही है, क्या हमद कही है, क्या नात कही है, लुत्फ़ आ जाए आपको।
بہت خوب، یوں کہہ سکتے ہیں کہ لکھنؤ کی تمیز اور تہذیب کو جو عروج حاصل ہے وہ شاہان اودھ کی بدولت ہے۔ یوں تو دیکھا جائے بھائی لکھنؤ میں ابھی ایک عظمت کی بات آتی ہے کہ عظمت باقی ہے کہ نہیں باقی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی، آج اس قربانی کو ہم صحیح طریقے سے ان کے مشن کو، جو مشن تھا ان کا، پھیلانے میں کامیاب ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کیوں تھی؟ اللہ کے دین کے لیے، وہ اپنے نانا کے اسلام کے لیے تھی، اصول دین اور فروع دین کی بقا کے لیے تھی، انسانیت کے لیے تھی۔ اگر یوں دیکھا جائے تو اصول دین میں جو توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، وہ تو برحق ہے، اور اس میں کسی مسلمان کو اف اور بٹ کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں کہ آپ بالکل ٹھیک کو ماننا ہی ہے۔ لیکن جو فروع دین ہے کہ اول نماز، دوم روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس اور چھٹے جہاد، اور اس کے بعد میں بھی اور آخر تک آتی ہیں جو 10 تک ہیں، ہم عملی طور کے اوپر اس کو کتنا مانتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ہم وقت سے نماز پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہ پڑھتے ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مطلب یہ فروع دین کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت اہم چیز ہے وہ انسانیت۔ کیا ہم معاشرے میں ایک انسان کی طرح سے پیش آتے ہیں؟ کیا ہمیں دیکھ کے کوئی حسینی سمجھ سکتا ہے؟ کیا ہمیں دیکھ کے کوئی مولائی سمجھ سکتا ہے؟ ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے، ہماری گفتار ایسی ہونا چاہیے، ہمارا دوسروں کے ساتھ رویہ ایسا ہونا چاہیے، ہمیں غریب و غربا کے ساتھ اگر اللہ آپ کی بات کاٹ کے کہتے ہیں، دیکھیے آج زمانہ کیا ہو گیا ہے، آج بزرگوں سے رائے لینا، یعنی بزرگوں کا رائے مشورہ ٹھیک سمجھا نہیں جاتا۔ آج جو جوان طبقہ ہے ان کے میں ایک یہ غلط منطق پیدا ہو گئی ہے کہ اگر رائے لینا ہے تو جوان اپنی رائے خود لے لیتے ہیں، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، ہم کچھ کیا ایسا کریں؟ آپ بزرگ ترین ہستی ہیں، ماشاءاللہ بہت مشہور معروف ہستی ہیں، آپ کے ذریعے اگر یہ پیغام جاتا ہے تو بہت اچھا ہے۔ آپ بتائیں جو لکھنؤ کی خاص کر عوام ہے، ہم کیا کچھ ایسا کریں جس سے سکون اختیار رہے اور کسی بھی طرح کی کوئی ایسی بات نہ ہو، اور جو ایک مشن ہے 2.25 مہینے 2 مہینے 8 دن تک، ہم اس کو کس طریقے سے منائیں؟ دیکھیے مولا علی نے فرمایا کہ یہ جو غصہ ہے جو اس زبان کے ذریعے عیاں ہوتا ہے، یہ ایک ایسا خونخوار جانور ہے کہ جس کو کٹہرے میں رکھا گیا ہے۔ اس کو کھلا نہ چھوڑ دو ورنہ یہ بھموڑ کھائے گا اور نوچ ڈالے گا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے مزاج کے اوپر قابو رکھنا چاہیے، اپنی زبان کے اوپر قابو رکھنا چاہیے، اور اپنے اخلاقیات کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اسی سے ہماری شناخت ہے اور اسی سے پتہ چلے گا کہ ہماری بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہماری حرکتیں جو ہیں وہ اس طرح کی ہوں گی کہ جو کہے کہ اچھا یہ یہی ہیں، ان کے بزرگوں نے ان کو کیا سکھایا ہوگا، وہ بھی وہی ہوں گے، جن کو وہ مانتے تھے وہ بھی وہی ہوں گے۔ تو ہمارے ایک بدعملی سے، ہماری بد گفتاری سے، ہماری اس طرح کی کوئی بے وقوفی سے اس طرح کا پیغام نہ پہنچے کہ جو ہمارے مولا پر آنچ آئے یا ہمارے بزرگوں کے اوپر آنچ آئے، جن کی قربانیاں جو ہیں وہ ایک طرح سے رائیگاں چلی جائیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم چونکہ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، لکھنؤ کا مزاج جو ہے ایک بہت ہی نفیس ہے، ہم اخلاق کے دینے والے ہیں اور سمجھانے والے ہیں۔ تو ہمارا رویہ، ہمارا عمل، ہمارا آداب و تسلیمات، ہماری لوگوں سے میل جول اور ہماری سخاوت، ہمارا سیکولرزم ایسا ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے مذاہب کو بھی ان کی قدر کرنا سیکھیں، ان کے لیے رسپیکٹ ہو، اور ہم اپنے مذہب کے بارے میں بھی ان کو بتائیں، اور اس طرح کی ہماری کچھ گیدرنگز ہوں کہ جس میں وہ بھی تشریف لائیں، جیسے پہلے آیا کرتے تھے اس میں شریک ہوتے تھے۔ لیکن ہم نے کچھ اس طرح کے انچر بازی شروع کر دی یا کسی اور طرف سے ایسا شروع ہو گیا کہ جس میں ماحول خراب ہو گیا، جو کہ نازیبا ہے، اور ہمیں اب بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا، کچھ برداشت کرنا پڑے گا، اور کسی کے کوئی انچر سے یا کسی کے کمنٹ سے، کسی کی گالی سے کوئی ہمارے وہ آ کے چپک نہیں جاتی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، آپ نے بہت اچھی بات بتائی۔ یہی نصیحت ہے خاص کر لکھنؤ والوں کے لیے۔ یہ پروگرام جو اس وقت ہمارے ٹی وی پر موجود ہے، یہ لکھنؤ کی عزاداری سے ہے۔ دیکھیے ہم آپ کو بتا دیں، جو پہلے کا زمانہ تھا، جو بزرگوں سے سنا ہے کہ لکھنؤ کیا کہیں پر بھی اگر محرم کا چاند ہوتا تھا تو خاص کر بات یہ ہوتی تھی، روتے تھے لوگ،
چاند نظر آتے ہی آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے تھے. جو خواتین تھیں وہ بال کھول لیتی تھیں اور جو بزرگان دین تھے وہ بے پناہ روتے تھے کہ آپ محرم ہیں, محرم میں خاص کر یہ دھیان رکھیے کہ آپ محرم میں کسی طرح کی کوئی خرید فروخت مت کیجیے. اگر آپ کو خرید فروخت کرنا ہے تو آپ پہلے کر دیجیے. محرم کا چاند ہو گیا, پہلی محرم ہے. ہم اس وقت موجود ہیں لکھنؤ کے چھوٹے امام باڑے میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب میر جعفر عبداللہ صاحب, جو ہمیں مسلسل بتا رہے ہیں لکھنؤ کے جلوسوں کے بارے میں اور شاہان اودھ کی شان و شوکت, یعنی ان کی شان کیا تھی اور آج بھی ہے. اور ہم چاہیں گے ایک بار پھر آپ ہم کو اسی جلوس کے بارے میں, پہلی کے جلوس کے بارے میں ایک بار پھر سے بتا دیں تو بہت مہربانی ہوگی. دیکھیے, آج پہلی محرم ہے اور شاہی زری کا جلوس آصفی امام باڑے سے اٹھ کے اپنے روایتی اور قدیمی انداز میں آصفی امام باڑے سے اٹھ کے حسینیہ محمد علی شاہ بہادر میں برآمد ہوتا ہے. اس میں شان و شوکت ہوتی ہے, اس میں ماہی مراتب ہوتے ہیں, سامنے نشان ہوتا ہے, نشان کے پیچھے روشن چوکی ہوتی ہے, اس کے پیچھے سبیل ہوتی ہے, سبیل کے پیچھے ہاتھی, اونٹ, پیادے اور بینڈز, چاہے وہ ملٹری بینڈ ہو, چاہے وہ پولیس بینڈ ہو یا پرائیویٹ بینڈ ہو, اس کے اوپر وہ ماتمی دھنیں اور غم کی بینیاں دھنیں بجاتے ہیں جو کہ نوحہ و ماتم کی ہوتی ہیں. اس کے پیچھے سورج مکھی ہوتی ہے, اس کے اوپر کشتی ہوتی ہے جس کے اوپر گلاب پاش ہوتا ہے, انگیٹھی ہوتی ہے, لوبان ہوتا ہے, اس کے پیچھے زلجنا ہوتا ہے. زلجنا وہ ہوتا ہے جو کہ سجا ہوا نہیں ہوتا ہے, اس کے تیر لگے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے زخم ہوتے ہیں, اس کے خون کے چھینٹے ہوتے ہیں, اور اس کے پیچھے شاہی زری ہوتی ہے اور پلاڈ و ساخن کا تازیہ ہوتا ہے اور علم ہوتا ہے, اور انجمن جو ہے وہ گریا و بگا کرتی ہے, اور اس میں مرثیہ خان اور سوز خان سوز پڑھتے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں. جو زائرین ہیں وہ گھنٹوں پہلے سے اپنے اپنے مقام کے اوپر آ کے زری کے انتظار میں, اس کے فراق میں گھنٹوں انتظار کرتے ہیں کہ شاہی زری برآمد ہوگی, ہم اس کی زیارت کریں گے. دیکھیے, یہ ہے عظمت حضرت امام حسین علیہ السلام کی, کیونکہ آج پہلی ہے اور یہ پہلی کا جلوس ہمیں آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے. جس طریقے سے کربلا کے میدان میں ہمارے آقا حسین نے قربانی دی اور پورے خلوص کے ساتھ فرش عزا پر آئیں, کیونکہ یہ وہی فرش عزا ہے جس پر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آتی ہیں دامن کو پھیلائے اور آنسوؤں کا ذخیرہ لے کر جاتی ہیں. تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہر جلوس میں جائیں. دیکھیے, عظمت ہے. مولا حضرت امام حسین علیہ السلام نے کبھی نہیں چاہا کہ کسی کی دل آزاری ہو, تو آپ کوشش کیجئے گا کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے اعتبار سے, اپنے حساب سے نہ چلیں تو زیادہ اچھا ہو. آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بتائے ہوئے عمل پر, ان کے جو بتائے ہوا طریقہ ہے اس پر عمل کریں. ایک پیغام دے دیجئے چھوٹا سا, یہ ہمارا اسپیشل پروگرام ہے ناظرین جو خاص کر لکھنؤ سے ہے. جی, ایک چھوٹا سا پیغام دے دیجئے. 10 محرم کو بیگم اختر صاحبہ آکاش وانی سے شام غریباں سے پہلے ایک نوحہ پڑھتی تھیں جو جناب زینب علیہ السلام صلی اللہ علیہ کی بیانی ہے. آباد ہوئی کرب و بلا, اجڑا ہے مدینہ, برباد ہوئی میں یوں حضرت زینب نے کہا, کوٹ کے سینہ برباد ہوئی میں. تو میرا پیغام و التجا یہی ہے کہ یہ جو ایثار و قربانیاں دی گئی ہیں ان کو رائگاں نہ جانے دیں, پوری طرح سے پورے جذبات کے ساتھ جو رسومات ایام عزا ہیں ان کو بجا لائیں اور کسی خلفشار میں خود سے نہ پڑھیں, اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو نظر انداز کر دیں. ہم سوگوار ہیں, ہم صبر کرنے والے ہیں, ہم ایثار کرنے والے ہیں,
हमशर करने वालों में से नहीं हैं। बहुत खूब मीर जाफ़र अब्दुल्ला साहब, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया और यही पैगाम है ख़ासकर लखनऊ वालों के लिए। तो ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम है लखनऊ से। हम जल्दी लौटते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद और जारी रहेगी हमारी गुफ्तगू। तो नाज़रीन, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने और आज़ादारी है लखनऊ की पहली मुहर्रम है और शाही जुलूस है जो बड़े इमामबाड़े से निकलकर मोहम्मद अली शाह इमामबाड़ा छोटा हुसैनाबाद मौजूद आता है। और हमारे साथ मौजूद है नवाब सैयद बदरुल हसन शाह बहादुर साहब जो हमें बताएंगे इस आज़ादारी के बारे में। इससे पहले नवाब मीर जाफ़र अब्दुल्ला साहब ने बहुत कुछ बताया और हकीकत तो ये है कि लखनऊ की जो फिर हम कहेंगे आज़ादारी को जो शरफ़ हासिल है वो किसी को नहीं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप बताएं आखिरकार ये जो लखनऊ के जो जुलूस हैं, आज पहली का जुलूस है, आका हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम के पुरसा दिन है, तो इसके बारे में आप बताएं कि ये जुलूस कहाँ से और इसकी जो तारीख़ है क्या मुनासिबत है इसकी। ये जुलूस आसिफुद्दौला ने इमामबाड़े की तामीर की जो बड़े इमामबाड़े के नाम से कहलाता है और उसके बाद इमाम हुसैन से इश्क और मतलब इस हद का इश्क था कि किसी नवाब ने अपना महल नहीं बनाया, इमामबाड़े की तामीर की और उस इमामबाड़े में बैठते थे और कहते थे मैं मौला का खादिम हूँ। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और पंजे तन पाक ने और हम कहते सभी ने जो नवाबों को शरफ़ दिया इबादत गाहें बनाने का, बहुत अमीर आए, बहुत रईस आए और अभी भी रईस हैं, अभी भी बहुत अमीर हैं, मगर वो अपने महल बनाते, घर बनाते, कस्र बनाते, मगर इमाम हुसैन का रोज़ा घर बनाते तो छोटा सा। और सोमो सलात के पाबंद नवाब थे और इन्हें कोई काम ऐसा नहीं किया जो इंसानियत और इस्लाम उनके ऊपर उंगली उठाए। अब ये कहा जाए कि लोगों की मदद करना जो है ये गैर बात है, नहीं, मदद करने के लिए इमाम हुसैन का स्लोगन जो था वो दब गया। इमाम हुसैन ने हमेशा आवाज़ बुलंद की, यही कहा हमेशा कि मदद करते वक्त किसी का मज़हब मत पूछो क्योंकि तकलीफ़ सबकी एक होती, दुख सबका एक होता है। और हमेशा उन्हीं ने इमाम हुसैन की दरगाह में आप देख लीजिए, उनकी इबादत गाहों पे देख लीजिए, और या जो इमाम हुसैन की नस्ल से जो बड़े बड़े ख्वाजा गरीब नवाज़ और बंदा नवाज़ और बहुत सारे यहाँ पे औलिया इस्लाम के मज़ार हैं जो इमाम हुसैन से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के मज़ारों पे करामात है और उनके वहाँ भी मज़हब व मिल्लत की कोई क़ैद नहीं है। इमाम हुसैन को चाहने के लिए आपको कोई मज़हब की ज़रूरत नहीं, कलमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई भी आदमी इश्क इमाम हुसैन से कर सकता है। मैं भी इमाम हुसैन का आशिक़ हूँ, दीवाना हूँ, उनकी मैं इस हद तक हूँ कि इमाम हुसैन के मीर अनीस के अशार जो हैं मुझे मुँह ज़बानी याद रहते हैं। और इमाम हुसैन को मैं मुहर्रमी में नहीं, सालों साल पूरे साल हम हमेशा याद करते हैं क्योंकि इमाम हुसैन एक ऐसा किरदार है जो सब्र और ज़ब्त का इंसान को दर्ज देता है और उन्हीं ने कभी भी झगड़े को झगड़े से ख़त्म नहीं किया, दुश्मनों के साथ भी उन्हीं ने अखलाक और मोहब्बत और खुलूस से पेश आए। तो हम चाहते हैं ये इश्क़ हुसैन आप ज़ाहिर कर दीजिए, जो अशार हैं जो दिल में छुपे हैं उसको ज़ुबान पे भी ले आइए और आका हुसैन को हम सब पुरसा देने के लिए खड़े हैं, हम सब आपके साथ हैं, आप पेश करें। फिदा हो उस पे फिदा हो उस पे सलामी है जिसका नाम हुसैन, मेरा मुईन, मेरा आका, मेरा इमाम हुसैन, फिदा हूँ उस पे। सुना नहाए किसी संग दिल से लाख कहा, रसूल का हूँ नवासा और मेरा नाम हुसैन, फिदा उस पे। पनाह लेते थे
जालिम जल के दामन में जो वार करते थे लेकर अली का नाम नाम हुसैन फिदा हूँ उस पे ये वक्त वो है कि ना हाथ उठे ना सर खम हो रसूल आए हैं क्यों कर करे सलाम सलाम हुसैन फिदा हूँ उस पे सबा को भेज के रोज़े पे कर रहा हूँ दुआ सबा को भेज के रोज़े पे कर रहा हूँ दुआ दुआ कबूल करे इलाही मेरा इमाम इमाम हुसैन फिदा हूँ उस पे सलामी है जिसका नाम नाम हुसैन। करबला तो एक मरहला था, करबला एक मरहला था, मगर लश्कर हुसैनियत का अभी तक सफ़र में है और उसको अभी तक चैन नहीं मिला है। जहाँ भी हुसैनी हैं वो दुख और दर्द उठाई रहे हैं। दर नवाए ज़िंदगी सोज अज हुसैन अहले हक हुर्रियत आमोज अज हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए शुक्रिया मैं क्यों कह रहे हैं, मैं तो इमाम हुसैन का दीवाना परवाना हूँ। लोग मुझे दीवाना कहें, मुझे अच्छा लगता है। किसका दीवाना? हुसैन का दीवाना। हम सब हकीकत में हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कड़ियों से ही वाबस्ता हैं और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश भी यही है कि हम इसी तरीक़े से इन्हीं तारों को छेड़ते रहें और पूरे जुनून और पूरे जोश व खरोश के साथ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस अज़ादारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहें। इमाम हुसैन के शहादत के मकसद को समझें और इमाम हुसैन को समझें और पूरी कौम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे उम्मतियों से मेरी अपील है, ये इस बात की अपील है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तबीयत अगर देखना है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर देखिए। बहुत अच्छा पैगाम दिया है। देखिए अभी ज़रूरत है इस्लाम को कि आप जाग जाइए और जानिए कि आप किससे वाबस्ता हैं। आप ये सोच लीजिए कि आप हुसैनी हैं, हुसैनी अज़ादार हैं। आप जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है कि दहशतगर्दी हमारा काम नहीं है, हम हुसैनी हैं और हमारा काम है सीने पे हाथ हो, आँखों में अश्क हो, 2 महीने 8 दिन इस तरीक़े से मुहर्रम हो कि हमारी ज़िंदगी गुज़र जाए, हम दुनिया में रहें या ना रहें, हमारी रूह मौला हुसैन पास पहुंच जाए। ये कोशिश होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह हमारी यही कोशिश है और हम अपने चैनल के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि आप प्लीज़ 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 किसी भी ऐसे मरहले में ना पड़ें जो आपके लिए नुकसानदेह हो। आप कोशिश करें कि अच्छी से मैसेज है, हमारा ये मैसेज है आप तक पहुँचे। हम यही चाहते हैं जो कि हमारे सामने मोतबर हस्तियों ने भी अभी आपसे जो गुफ्तगू हुई उसमें यही बताया। हम फिर से एक बार देखिए शुक्रिया कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लहजे में है बाबते